السلام علیکم، میں سلمان حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ ایک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بڑی شاندار ہونے والی ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم سلطان علاء الدین خلجی کی چتور گڑھ کی شاندار فتح کے بارے میں بات کریں گے اور کیسے اس نے راجپوت حکمرانوں کو بری طرح شکست دی، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ مگر اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل دا ہسٹوریکل فیکٹ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین، 1303 عیسوی میں چتور گڑھ کا محاصرہ ہندوستانی تاریخ میں ایک اہم واقعہ تھا جو دلی سلطنت کے سلطان علاء الدین خلجی اور چتور گڑھ کے راجپوت حکمرانوں کے درمیان ایک بڑے تصادم کا باعث بنا۔ اس محاصرے کے ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ محاصرہ سیاسی اور علاقائی تنازعات کی وجہ سے پیش آیا، کیونکہ سلطان علاء الدین خلجی اپنی سلطنت کو جنوب کی طرف بڑھانا چاہتا تھا۔ ناظرین، یہ 1296 عیسوی کا سال تھا جب علاء الدین خلجی نے اپنے چچا جلال الدین خلجی کو قتل کرنے کے بعد دلی سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ جب علاء الدین خلجی نے اپنے چچا کو قتل کیا تو اس وقت دلی میں بڑی خوشیاں منائی گئی۔ علاء الدین خلجی کے اقتدار سنبھالنے کی دیر تھی کہ اسے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جن میں منگولوں کے بار بار حملے، طاقتور امراء کی دشمنی اور دیگر مرکزی حکمرانوں کی مخالفت بھی شامل تھی۔ چنانچہ پورے ہندوستان میں مسلم حکومت قائم کرنے سے پہلے علاء الدین خلجی کا پہلا کام ان تمام بغاوتوں کو کچلنا تھا۔ ناظرین، 1299 عیسوی میں منگولوں کو اپنی وحشیانہ طاقت سے شکست دینے کے بعد علاء الدین نے گجرات اور راجستھان کے رتھمبور کو زیر کیا، جس کے بعد اس نے اپنی سلطنت کو مزید آگے بڑھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، ان حملوں کے بعد خلجی نے راجستھان کے چتور گڑھ کی طرف توجہ دینا شروع کی، جس پر اس وقت مہاراجہ رتن سنگھ کی حکومت تھی۔ چتور گڑھ پر علاء الدین خلجی کے حملے کی دو بڑی وجوہات بتائی جاتی ہیں، جس میں پہلی وجہ یہ تھی کہ خلجی رتن سنگھ سے اس بات پر غضبناک تھا کہ اس نے اس کی فوجوں کو میوڑا سے گزر کر گجرات جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک افسانوی روایت کے مطابق علاء الدین خلجی نے مہاراجہ رتن سنگھ کی بیوی کے حسن و جمال کے بارے میں سنا تھا اور وہ اسے اپنے حرم میں شامل کرنا چاہتا تھا، تاہم یہ روایت کسی تاریخی ثبوت کے طور پر سچ ثابت نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ میوڑا شمال مغربی ہندوستان کی طاقتور سلطنتوں میں سے ایک تھی اور علاء الدین خلجی نے رانی پدموتی کے حسن و جمال کے قصے سن کر چتور گڑھ جانے کا فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ وہ رانی پدموتی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق خواتین پردہ کیا کرتی تھیں، لہٰذا یہ ایک بڑی توہین تھی۔ اگرچہ مہاراجہ رتن سنگھ اس سے بہت سخت ناراض تھا، لیکن انہوں نے اپنی بیوی سے اس معاملے پر اجازت لی، جس کے بعد ان کی بیوی نے رضامندی ظاہر کر دی اور خلجی کو ایک آئینے میں رانی پدموتی کا عکس دکھانے کی اجازت دی گئی۔ اسے دیکھ کر خلجی اس کے حسن و جمال سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ اسے اپنے حرم میں لانے پر بضد ہو گیا۔ ناظرین، جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو خلجی کے لوگ قلعے کا اندرونی جائزہ لے رہے تھے۔ ناظرین، علاء الدین خلجی بڑا ہوشیار تھا، وہ مہاراجہ رتن سنگھ کو اپنے ساتھ دلی واپس لے گیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس نے مہاراجہ رتن سنگھ کو اغوا کر لیا۔ جب یہ خبر مہاراجہ رتن سنگھ کے جنرل گورا اور بدال تک پہنچی تو انہوں نے خلجی کو دھوکہ دینے کا فیصلہ کیا اور اعلان کیا کہ اگلی صبح رانی کو اس کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اگلے روز 150 بالکیاں، جن میں شاہی خواتین سفر کرتی تھیں، مہاراجہ رتن سنگھ کے قلعے سے نکل کر سلطان علاء الدین کے لشکر کی طرف بڑھ گئیں۔ جب بالکیاں خلجی کے خیمے کے سامنے رک گئیں اور رتن سنگھ جو سمجھتے تھے کہ ان کی بیوی ان بالکیوں میں موجود ہے، مگر جب ان کو خبر ملی کہ ان کی بیوی ان بالکیوں میں موجود نہیں تو رتن سنگھ موقع کا فائدہ اٹھا کر فرار ہو گئے، جس کے بعد علاء الدین خلجی شدید غضبناک ہوا اور اس نے قلعہ چتور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن کوششوں کے باوجود وہ قلعے میں داخل نہ ہو سکا، جس کے بعد علاء الدین خلجی نے قلعے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اس محاصرے کے ٹھیک کچھ دنوں کے بعد رتن سنگھ نے پیغام بھیجا کہ راجپوت فوج خلجی کی افواج سے مقابلہ کرے گی۔ اس جنگ میں دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں تھا، کیونکہ خلجی کی فوج رتن سنگھ کی فوج سے بہت بڑی فوج تھی۔ اس صورتحال میں رانی کو یقین تھا کہ راجپوت فوج ضرور کامیاب ہو کر لوٹے گی، لیکن یہ بالکل ناممکن تھا۔
چنانچہ انہوں نے باقی خواتین کے ساتھ جوہر کرنے کا فیصلہ کیا، جو ایک محسوس رسم تھی۔ ایسا اس لیے کیا گیا تاکہ خواتین خلجی کی فوج کے ہاتھوں ذلیل نہ ہوں، جس کے بعد ایک بڑی آگ جلائی گئی اور رانی سمیت تمام خواتین نے خود کو اس میں قربان کر دیا۔ اپنے خاندان کی تمام خواتین کی موت کے بعد مردوں کے پاس کوئی امید باقی نہ رہی اور انہوں نے ساکا انجام دیا، یعنی زعفرانی لباس اور پگڑیاں پہن کر تمام سپاہی بہادری سے لڑے اور خلجی کی فوج کے ہاتھوں موت کو گلے لگا لیا۔ اس فتح کے بعد علاؤدین خلجی نے قلعہ چتوڑ اپنے چھوٹے بیٹے خضر خان کے حوالے کیا اور قلعے میں ایک مسلم محافظ دستہ تعینات کیا۔ چتوڑ گڑھ کی فتح کے بعد علاؤدین خلجی شمالی ہندوستان کی ریاستوں میں ایک خوفناک بادشاہ کے طور پر پہچانا جانے لگا اور اپنی سلطنت کو مزید آگے بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ جنوبی ہندوستان تک پہنچ گیا۔ امید ہے کہ علاؤدین خلجی کی شاندار کامیابی سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔